نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ درس میں آیت نور کی تفسیر اور وضاحت ہوئی تھی، اور اس آیت نور کی علماء نے مختلف تفسیریں کی، اس پر باقاعدہ رسالے اور کتابیں بھی لکھی ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک رسالہ ہے مشکات الانوار، اور اس میں انہوں نے اللہ کی اس نور کی جو اس کائنات کے اندر پھیلا ہوا ہے بڑی تفصیل کے ساتھ وضاحت کی۔ اسی سے متعلق آج کی آیات مبارکہ ہیں۔ ان میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، اللہ نے اس کائنات میں اپنے پھیلی ہوئی اس نور کی مثال ایک مصباح سے دی۔ وہ ایک ایسا چراغ جسے بہت صاف و شفاف تیل سے جلایا گیا ہو، اور اس کو ایسے مقام پر رکھا گیا ہو کہ جس کی روشنیاں چاروں طرف بکھر رہی ہیں، اور دور دراز سے لوگ اس روشنی کو دیکھ کر رہنمائی پاتے ہیں۔ زمانۂ قدیم میں منار عربی میں اس میں ظرف ہے، جو ہماری مسجدوں میں بھی آج کل منار بنائے جاتے ہیں۔ لفظ اصل منار ہوتا ہے، آگ روشن کرنے کی جگہ۔ پہلے زمانہ میں جیسے کہ منار کے اوپر ایک ایسی چراغ رکھ دیا جاتا تھا، اور چاروں طرف صاف و شفاف شیشہ ہوتا تھا کہ دور دراز سے گزرنے والے مسافروں کو رات کی تاریکی اور اندھیرے میں اس روشنی کے ذریعے سے رہنمائی مل جائے کہ یہاں کوئی آبادی، یہاں ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو ہماری خاطر و مدارت کر سکتے ہیں، جو ہماری ضروریات پوری کر سکتے ہیں۔ تو اس کی روشنی میں اور رہنمائی میں وہ لوگ اپنے سفر کو طے کرتے تھے اور اپنے مسئلے کو حل کر لیتے تھے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے نو انسانیت کے لیے اپنا نور قرآن مقدس کی صورت میں نازل فرمایا، جو انسانیت کی رہنمائی کر رہا ہے۔ اب کوئی انسان چاہے کتنا ہی دور کیوں نہ ہو، وہ اس قرآن کی روشنی اور نور سے رہنمائی لے کر اپنے مسائل کو حل کرنا چاہے گا، دنیا کے جو اس کی مشکلات ہیں ان کو دور کرنا چاہے گا، اپنی اقتصادی، معاشی، سیاسی، سماجی، انفرادی، اجتماعی، گھریلو جتنے بھی مسائل ہیں ان کے حل کا اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک بہت ہی عمدہ اور بہترین بیان اس قرآن کی صورت میں انسانیت کو عطا کی۔ وہ چراغ قرآن مقدس، وہ اللہ کا نور، اس کی خاص مناسبت ہے مساجد کے ساتھ، گھروں کے ساتھ۔ گھروں میں یعنی مسجدوں میں اللہ کے قرآن کی تلاوت بکثرت ہونی چاہیے، اور مسجدوں کو روشن بھی کیا جانا چاہیے، ظاہری چراغ بھی اس پہ روشن کیے جائیں تاکہ وہاں آنے والے مسلمان اور نمازی ان کا اس مسجد کے ساتھ لگاؤ بڑھے، اور یعنی ظاہری صفائی ستھرائی اور اس کے ساتھ روشنی کا انتظام یہ سب ہونا چاہیے، تاکہ اس ظاہری روشنی کے ذریعے سے وہ باطنی نور اور روشنی بھی حاصل کر سکیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ فی بیوت اذن اللہ، کہ وہ چراغ گھروں میں جن کے بارے میں اللہ نے اجازت دی یا حکم دیا کہ ان ترفع، ان کو بلند کیا جائے، ان گھروں میں اس چراغ کو روشن کیا جاتا ہے، اور یا کیا جائے اللہ کی طرف سے حکم اس کو فی بیوت اذن اللہ، فی بیوت کا تعلق
یا تو گزشتہ اسی مصباح اور چراغ سے ہے کہ یوقد، اس کو جلایا جائے، روشن کیا جائے ایسے گھروں میں، ایسے جگہوں میں جہاں اللہ کا ویذکر فی اسمہ، جہاں اللہ کے نام کا ذکر کیا جاتا ہے، وَيُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، اور اس اللہ کے لیے ان گھروں میں صبح و شام تسبیح اور پاکی بیان کی جاتی ہے۔ رِجَالٌ لَا تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ، ان گھروں میں ایسے مرد بھی ہوتے ہیں کہ جنہیں کوئی کاروبار، تجارت ولا بيع، نہ خرید و فروخت، اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتا، ان کا تعلق مسجد کے ساتھ اٹکا ہوا ہوتا ہے، مسجد سے ان کا خاص محبت اور لگاؤ ہوتی ہے۔ وہ کاروبار بھی کرتے ہیں، خرید و فروخت بھی کرتے ہیں، لیکن وہ مسجد کی طرف جو ہی ان کو نماز کا وقت ہوتا ہے، وقت ملتا ہے، ٹائم ہوتا ہے، وہ مسجد کی طرف دوڑے چلے جاتے ہیں۔ اور یہ تجارت اور بیع انہیں اب نماز قائم کرنے سے نہیں روکتی، زکوٰۃ دینے سے نہیں روکتی۔ اور تیسری ایک اور صفت بھی بیان کی، یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، کہ وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن کے اندر دل جو ہے خوف و دہشت سے لرز اٹھے گا۔ کل قیامت کا دن جو ہے، جس دن والابصار، اور آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، دلوں پر انتہائی خوف اور دہشت سے عجیب لرزہ طاری ہوگا، اس دن سے وہ ڈرتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ نے فرمایا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، کہ ان گھروں میں اس چراغ کو روشن کیا جائے جن کے بارے میں اللہ نے حکم یہ دیا کہ ان کو بلند کیا جائے۔ معلوم یہ ہوا کہ مساجد کی تعمیر اور اس کی صفائی ستھرائی یہ اللہ کا حکم ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسجد کو خاص اہتمام کے ساتھ اس کی تعمیر کرتے تھے، اس کی صفائی ستھرائی کا انتظام کرتے تھے، اور اپنی جماعت اور مسلمانوں کو اس کا حکم دیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ ہجرت فرما کر تشریف لائے، مسجد نبوی کی تعمیر صحابہ کے ساتھ مل کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ رجزی اشعار پڑھ رہے ہیں، قد افلح من يعالج المساجد ويقرأ القرآن قائما وقاعدا ويبيت الليل إلا راقدا، یقیناً وہ لوگ کامیاب ہو گئے جو اللہ کے گھروں کی تعمیر کرتے ہیں۔ قد افلح من يعالج المساجد وَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ قَائِمًا وَقَاعِدًا، یہ بات بھی واضح رہنی چاہیے جو یہاں بھی بیان کی گئی ہے کہ مسجد محض ایک بلڈنگ کے طور پر اس کی کوئی اتنی اہمیت نہیں ہے، اس کا ایک مقصد ہے، اس مقصد کے پیش نظر اس مسجد کی اہمیت۔ اگر نہ مسجد کی بلڈنگ ہو یا دوسری کوئی گھر کی بلڈنگ، دونوں کے اندر استعمال ہونے والا مٹیریل ایک جیسے ہی ہوتا ہے، مزدور بھی ایک ہی طرح کے ہوتے ہیں، لیکن مقاصد کی وجہ سے مسجد محترم ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کے اندر اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کی تسبیحات ہوتی ہیں، اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں قد افلح من يعالج المساجد ويقرأ القرآن قائما وقاعدا، وہ لوگ کامیاب ہو گئے کہ جو اللہ کا قرآن کھڑے بیٹھے مسجدوں میں پڑھتے ہیں۔ مسجد تعلیم و تربیت کا بہترین مرکز ہے۔ قرآن پڑھنے کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے، اور دوسرا اس کا مطلب جو ہے وہ یہ کہ قرآن کو سمجھا جائے، اس کی تعلیم دی جائے، اس کے مطابق اپنے رویوں کو ڈھالنے کا وہاں عزم کیا جائے، وہاں تربیت دی جائے۔ تو مسجدیں در حقیقت تعلیم و تربیت کا مرکز ہونی چاہیے، وہاں سے اللہ کا قرآن سیکھا جائے، اس سے رہنمائی دی جانی ہے۔ یہاں بھی اللہ نے یہی بات ارشاد فرمائی کہ وہاں اللہ کے نام کا ذکر کیا جائے۔ جی، اللہ کے نام کا ایک تو ذکر ہے کہ کوئی تسبیحات پڑھی جائے، دوسرا یہ کہ اللہ کا یہ نام لوگوں کو پڑھ کر سنایا جائے، سمجھایا جائے کہ اللہ اس میں کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ فی بیوت، یہاں اللہ نے ارشاد فرمایا، مسجد کا لفظ صراحتاً ذکر نہیں کیا۔ اس کے بعد مفسرین کے نزدیک فی بیوت سے مراد بیوت بیت کو کہتے ہیں۔ بیت ویسے عام طور پر عربی میں اس کمرے کے لیے استعمال ہوتا ہے جس میں انسان رات گزارتا ہے، لیکن پھر اصطلاح یہ جو ہے گھر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، مطلقاً گھر کے لیے۔ تو یہاں جیسے یہ مسجدیں مراد ہیں، اسی طرح اس سے مراد وہ اپنے گھر بھی ہو سکتے ہیں، جن کا تذکرہ قرآن مجید میں پیچھے کیا تھا
پچھلی آیات میں گزر چکا ہے کہ کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے مت جاؤ، ان سے اجازت لو، سلام کرو، پھر گھر میں داخل ہو سکتے، بغیر اجازت کے گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں۔ انہی گھروں کے بارے میں اللہ نے یہ گویا ارشاد فرمایا کہ ان گھروں کو بنایا جائے، لیکن اس مقصد کے لیے بنایا جائے کہ وہاں اللہ کی عبادت ہو۔ گھر بھی انسان ذاتی طور پر بنائے، اس کے پیچھے جہاں اس کا یہ مقصد ہونا چاہیے کہ میں اس کے ذریعے سے اپنی عزت ناموس کی حفاظت کروں گا، اپنی جو دنیا کی مشکلات اور پریشانیاں ہیں ان سے بچاؤ کی حفاظت کروں گا، سردی گرمی سے حفاظت کروں گا، دشمن سے حفاظت کروں گا۔ گھر ظاہر ہے اس لیے بنایا جاتا ہے کہ وہ ہر طرح کی پریشانیوں سے حفاظت کا ذریعہ ہوتا ہے، آرام کا ذریعہ ہوتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی مقصد ہونا چاہیے کہ ان گھروں میں اللہ کے احکامات اور قوانین وہ پڑھ کر سنائے جائیں، ان کا تکرار ہو، ان کا ورد ہو، ان کا ذکر ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس گھر میں اللہ کے قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی ہے وہ شیطان کی ہماجگاہ بن جاتا ہے، وہاں شیطان ڈیرے ڈال دیتے ہیں۔ جہاں اللہ کا ذکر نہ ہوتا ہو، اللہ کی عبادت نہ ہوتی ہے، اور پھر خاص طور پر جہاں جن گھروں میں شیطانی ہی کام ہوتے ہوں، ہر وقت فلمیں، ڈرامے، گانے اور نامعلوم کیا کچھ ہوتا ہے، وہاں تو شیطانی ناشتہ ہوگا نا، وہاں خیر اور بھلائی کی کیا توقع کی جا سکتی ہے؟ یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ گھر اس لیے ہونے چاہیے تاکہ وہاں اللہ کا ذکر، ایک اللہ والے کا آتا ہے نا تذکرہ، کہ وہ کسی اپنے مرید یا شاگرد کے ہاں دعوت پر گئے، اس نے نیا گھر بنایا تو اپنے شیخ کو بلایا کہ آئیں برکت کے لیے دعا شعا ہو جائے۔ وہ کھانا کھاتے ہوئے انہوں نے گھر کو دیکھا تو ایک روشن دان بھی رکھا ہوا تھا۔ پوچھا بھائی یہ روشن دان کیوں رکھا؟ اس نے کہا کہ حضرت یہ اس لیے رکھا تاکہ اس سے ہوا بھی آتی رہے، روشنی بھی آتی رہے۔ فرمایا بس؟ کہا جی بس اسی مقصد کے لیے رکھا ہے۔ فرمایا کاش کہ تو یہ بھی نیت کر لیتا کہ میں انہیں یہ روشن دان اس لیے رکھا ہے کہ یہاں سے اذان کی آواز بھی آتی رہتی ہے، تو اب یہ روشن دان رکھنا تمہاری لیے عبادت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ گھروں کو انسان بنائے، لیکن پیچھے سوچ اور نظریہ یہ بھی ہونا چاہیے کہ میں اس گھر کو اپنی بچوں کی تعلیم و تربیت کا ذریعہ بناؤں گا، دین اسلام کی ان کے اندر میں تعلیمات کو پیدا کروں گا، ان کی تربیت کروں گا، اڑوس پڑوس والوں کو میں یہاں سے خیر بانٹوں گا، پھر تو فائدہ ہے، پھر اس گھر کا مقصد اس نے حاصل کیا۔ وگرنہ تو پھر ایسے ہی ہے کہ وہاں جیسے کہ اور سینما گھر آج کل پہلے مخصوص جگہوں میں ہوتے تھے، آج گھروں میں سینمے چل رہے ہیں اور اس طرح خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ تو فرمایا ان ترفع ویذکر فی اسمہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجدوں کے بھی بارے میں فرمایا کہ ان کو صاف ستھرا رکھا جائے۔ مسجد ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ وہاں جالے لگی ہوں جی، صفائی ستھرائی دیواروں کی ہر ایک چیز کی ہو کہ آنے والوں کو ظاہر ہے صفائی انسان کی فطرت کا حصہ ہے، صفائی پسند ہے۔ انسان کی 3 بنیادی ایسی خصوصیات اور صفات ہیں جو اس کو باقی مخلوقات سے ممتاز بناتی ہیں، یعنی اس کی خصوصیت ہے، اس کی فطرت ہے۔ ان میں سے ایک چیز ہے جمال پسندی، خوبصورتی، نظافت، کہ جو باقی مخلوقات میں اس درجے میں نہیں ہے جو انسان کو اللہ نے عطا فرمائی ہے، کہ انسان خوبصورت چیز کو پسند کرتا ہے، دیواریں ہوں خوبصورت ہوں، نقش و نگار ہوا ہو، بے شک اس میں کوئی سفیدی ہوئی ہو، اچھی کارپیٹ بچھی ہوئی ہو، اچھے مطلب پنکھے لگے ہوئے ہوں، اچھا طریقے سے مسجد ہونی چاہیے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد کو ساگوان کی خاص لکڑی منگوا کر اس سے اس کی تعمیر کروائی، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شام کے علاقے سے تجارت کے لیے گئے ہوئے تھے، وہاں سے انہوں نے کچھ قندیلیں خریدی، چراغ خریدے، اور اسی طرح انہوں نے اس میں زیتون کا تیل جس کا تذکرہ پچھلی آیات میں گزرا ہے وہ ان میں ڈالا، اور بڑی خوبصورت سی کچھ رسیاں لے گئے۔ اپنے غلام کو انہوں نے یہ جب پہنچے جمعرات کا دن تھا تو اپنے غلام کو اثر کے وقت کہا کہ بذات آج یہ رسیاں جو ہیں ان قندیلوں کے ساتھ باندھ کر مسجد نبوی میں مختلف جگہوں پہ لٹکا کر مغرب کے فوراً بعد تم نے ان کو روشن کر دینا، جلا دینا۔ انہوں نے ایسے ہی کیا ان کے غلام نے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے کہ مسجد نبوی روشن ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کس نے کیا؟ بتایا گیا کہ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا خوش ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعائیں دی کہ یہ تم نے اللہ کے گھر کو روشن کی ہے، اللہ تمہیں اس کے نتیجے میں دنیا و آخرت کی روشنی اور بھلائی نصیب فرمائے۔ تو اللہ کے گھر کو روشن رکھنا چاہیے، خوبصورت رکھنا چاہیے جتنا ہو سکے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے مسجد کو اسی طرح بڑا خوبصورت بنوایا۔ تو مسجدیں خوبصورت ہوں، کم از کم صاف ستھری تو ضرور ہونی چاہیے جی، اور ان کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش ہونی چاہیے۔ اسی کا یہاں ذکر ہے انترفع، یہ ان کو بلند کیا جائے، یعنی ان کی تعمیر کی جائے مسجدوں کی، وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، اور اس میں پھر اللہ کے نام کا ذکر کیا جائے۔ ظاہری صفائی ستھرائی بھی ہو اور باطنی بھی تطہیر و تزکیہ و تربیت کا ذریعہ ہو۔ آج عجیب بات ہے، مسجدوں کے اندر ایک اور بڑی خرابی پیدا ہوتی ہے کہ بظاہر تو مسجد بڑی خوبصورت کر دی جاتی ہے، بہت اچھی بنا دی جاتی ہے، لیکن تعلیم و تربیت کا وہاں کوئی نظام نہیں ہوتا۔ وہ مسجد، اس کی کمیٹی، وہ دولت اور صاحب ثروت لوگ جو کمیٹی پر جو اس مسجد کی ہوتی ہے، ابھی وہ خود بیچارے تربیت کے محتاج ہوتے ہیں، ان کو خود تربیت نہیں ہوتی۔ کاروباری لوگ ہوتے ہیں زیادہ تر، مال و دولت کمانا اسی میں، پھر ظاہر کاروبار میں جیسے لوگوں گاہکوں کے ساتھ ان کا رویہ ہوتا ہے، تو وہی رویہ وہ مسجد میں اپناتا ہے۔ کمیٹی کی ذمہ داری جہاں مسجد کی صفائی ستھرائی کی ہوتی ہے، تو وہاں کی نمازیوں کی تعلیم و تربیت، ان کی اخلاقی نگہداشت، وہ بھی ان کی ذمہ داری ہے۔ امام صاحب ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو تعلیم و تربیت دیں۔ جب تعلیم و تربیت کسی کی اپنی نہیں ہے، اس کے اپنے پاس کوئی علم نہیں ہے، کوئی اس کی اپنی تربیت نہیں ہوئی ہے، تو وہ دوسروں کی کیا تربیت کرے گا؟ وہ تو اور الٹا فساد پیدا کرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ آج مسجدوں میں کیا پیدا ہو جاتی ہیں؟ خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، کمیٹی کی چپکلشیں ہوتی ہیں، اور مسجدوں میں کیا اللہ اللہ اور آوازیں کسنا، اور وہاں مطلب ہے شور شرابہ ہوتا ہے، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، کوئی کسی کی ٹانگ کھینچ رہا ہوتا ہے، کوئی کسی کے پیچھے ہوتا ہے۔ تو یہ نہیں، مسجد پرسکون پرامن تعلیم و تربیت کا مرکز ہونی چاہیے، وہاں جھگڑے فساد نہیں ہونے چاہیے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، صبح و شام اس میں ان گھروں میں اللہ کی تسبیح اور پاکی بیان کی جائے۔ اور پھر رجال لا تلہیہم، ایسے مرد اور لوگ ان گھروں میں ہیں، مسجدوں میں ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے ان صحابہ کی اللہ نے تعریف فرمائی ہے کہ کوئی کاروبار خرید و فروخت انہیں اللہ کی یاد سے، نماز کو قائم کرنے سے، زکوٰۃ دینے سے، اور اسی طرح یخافون یومن، آخرت کے ڈر اور خوف سے نہیں روکتا۔ ان کے دلوں میں آخرت کا ڈر اور خوف ہوتا ہے، کاروبار کرتے ہیں، ان کا حال یہ ہوتا ہے دست بکار دل بیار، ہاتھ کام کی طرف اور دل اللہ کی طرف ہوتا ہے، ان کے دلوں میں اللہ کی عظمت اور ہیبت۔ یہاں ذکر صرف تجارت اور بیع کا کیا ہے، لیکن اس میں داخل ہیں تمام شعبے، چاہے وہ صنعت و حرفت ہو، چاہے وہ زراعت ہو، چاہے وہ ملازمت ہو۔ تو ایک سچا مسلمان وہ ہے کہ جسے نہ تو کوئی کاروبار اللہ سے غافل کرے، نہ ملازمت اللہ سے غافل کرے، نہ کوئی کھیتی باڑی اللہ سے غافل کرے، اپنا مالک اسے ہر وقت یاد رہنا چاہیے۔ یہاں تجارت کا خاص طور پر ذکر اس لیے کیا ہے کیونکہ عرب کے لوگ تجارت پیشہ ہی زیادہ تر تھے، وہاں زراعت کم تھی، تو قرآن نے سب سے پہلے ان کو مخاطب کیا ہے نا، ان کو سمجھایا ہے، تو اس لیے ان کا تذکرہ کیا، وگرنہ اس کے حکم میں سبھی شامل ہیں کہ وہ ایسے لوگ ہونے چاہیے۔ لیجزیہم اللہ، پھر اللہ کی وہ تسبیحات کرتے ہیں، اس کا ذکر کرتے ہیں اور اس کی عظمت اور بڑائی بیان کرتے ہیں۔ یہ کس لیے سب؟ تاکہ یہ لیجزیہم اللہ، یہ اس کی علت ہے، تاکہ ان کو اللہ بدلہ دے احسن ما عملوا، انہوں نے عمل کیا اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ یہ تو اللہ سے اس کا معاوضہ چاہتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری اس کارگزاری کا ہمیں اچھا نتیجہ دے، احسن ما عملوا۔ وہ کریم، دنیا میں جو بھی کریم شخصیت اور ذات ہوتی ہے نا، دنیا میں بھی وہ جب کسی کو دیتی ہے تو جتنا کسی گاہک کو اس سے کچھ زائد ہی دیتی ہے،
سخی لوگوں کی عادت ہوتی ہے، وہ کم نہیں کرتے بلکہ زیادہ دیتے ہیں، اللہ سے زیادہ کریم تو کوئی ہے ہی نہیں۔ اس لیے فرمایا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، اللہ ان کو اپنے فضل سے مزید بھی دے گا، اور بھی دے گا۔ وہ تو دے گا ہی، جو ان کے عمل کا بدلہ بنتا ہے وہ تو اللہ دے گا، اور ان کو مزید بھی دے گا۔ حدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد میں اہل جنت کو اللہ وہ کچھ دے گا کہ کسی کان نے سنا نہیں ہوگا، کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہوگا، اور کسی دل پر ان کی کوئی خیال گزرا نہیں ہوگا۔ اللہ وہ کچھ نعمتیں ان کو دے گا، اور اس پر مزید اور یہ کہ اپنا دیدار بھی کرائے گا، اپنی تجلیات و انوارات بھی ان پر ظاہر کرے گا۔ اور آخر میں پھر فرمایا واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جنہیں چاہتا ہے رزق دیتا ہے بغیر حساب کے۔ دنیاوی رزق بھی اللہ ان کو بغیر حساب کے دیتا ہے۔ جو مسجدوں کو آباد کریں تو یقین رکھیں کہ اللہ ان کے رزق میں مزید وسعت پیدا کرتا ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ تو یہاں بیوت کا لفظ فرما کر اس میں تمام وہ عمارتیں شامل کر دی گئی ہیں جو اس مقصد کے تحت بنائی جاتی ہیں، اس مقصد کے تحت کام کرتی ہیں، وہ چاہے اپنے ذاتی گھر ہوں، چاہے مدرسے ہوں، خانقاہیں ہوں، چاہے ایسی کوئی بھی عمارت ہو جس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اس کے احکامات کی تعلیم ہوتی ہے، تربیت وہاں سے لی جاتی ہے۔ ایسی عبارتیں ان کا بنانا، ان کو صاف ستھرا رکھنا، اور وہاں جا کر تعلیم و تربیت لینا، یہی در حقیقت مسلمان جماعت کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنے احکامات پر عمل کی توفیق۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک